اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ یہ افسانہ ایک ہمارا قرۃ العین حیدر کا مکمل ہونے والا ہے۔ اس کا پہلا حصہ بچوں ہم کر چکے ہیں، ہم نے پہلے خود ہی اس کی ڈویژن کی ہوتی ہے، تو آئیے اس کا دوسرا حصہ کرتے ہیں۔ اور بچوں آپ نے پڑھنا اور لکھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سننے کے بعد جو آپ کے دل میں رہ جائے کہ کیا معاشرت ہے وہاں کی، کیا حالات ہیں اور کیا کہانی ہے، وہ اس کو سننے کے بعد آپ نے خود اپنے الفاظ میں بھی لکھنی ہے، اور جو آپ کے نوٹس ہیں ان سے بھی آپ نے مدد لینی ہے۔ یہ بچوں تھوڑی سی، ایک تو یہ ہے تقریباً 70-80 سال پیچھے چلے جائیں یا 100 سال پیچھے چلے جائیں، تب کی یہ معاشرت ہے، وہاں کا رہن سہن ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بمبئی کا رہن سہن ہے جو عام شہروں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ کراچی کا بھی ایک اور طرح کا تھا، یہ جو سمندر کے ساتھ علاقے لگتے ہیں تو ان کا ذرا ترقی یافتہ ہوتا ہے، کیونکہ باہر سے لوگ آتے ہیں تو شپس آتے تھے، تو اس لیے وہاں کا رہن سہن جو ہے نا وہ ایڈوانس ہوتا تھا عام دوسرے شہروں کی نسبت۔ دوسرے شہر تو جہاں ہیں وہ وہیں رہتے تھے، لیکن ان شہروں میں لوگ باہر سے آتے ہیں تو یہاں کی معاشرت جو ہے نا وہ اور طرح کی ہوتی ہے، تیز حرکت میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو باہر کے ملک جاتے ہوئے بھی لوگ نظر آئیں گے، یہ ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا ترقی یافتہ اس زمانے کے لحاظ سے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھ لینا کہ یہ معاشرت جو ہے نا یہ اور عام نہیں ہے، ذرا آگے بڑھ کر ہے۔ تو اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ جب یہاں پر نئے نئے لوگ امیر ہوتے ہیں یا لالچی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ دوسروں کو پیچھے کرتے ہوئے، دھکیلتے ہوئے، چاہے کوئی گر جائے چاہے کوئی پاؤں تلے آ جائے، تو وہ کیسے اپنا مطلب حل کر لیتے ہیں۔ اس کہانی کا جو ہے وہ لب لباب یہی ہوگا کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، اور معصوم اور سیدھے سادے لوگ جو ہیں وہ اس طرح، وہ کس طرح سے اپنے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ اچھا بچے شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے۔ الماس اپنے ملک التجار بیٹے تاجروں کا جو ہیڈ ہوتا ہے، باپ کی عالیشان کوٹھی میں مالابار ہل پر رہتی تھی۔ وہ سوشل ورک کر رہی تھی۔ یہ بچوں اس زمانے میں بہت زیادہ عام تھا کہ جتنی بھی امیر خواتین ہوتی تھیں وہ سوشل ورک کرتی تھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کوئی مصروفیت ظاہر کر سکیں کہ میں بہت کام کرتی ہوں اور مصروف ہوں، اور عمر زیادہ ہو جانے کے کارن شادی کی امید سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خورشید عالم سے ہوئی، یہ خورشید عالم وہ جو لڑکا ہے انجینئر، خورشید عالم سے ہوئی، اور ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے، جہاں دیدہ دنیا کو دیکھا ہو بہت زیادہ، خالہ عثمانی بیگم نے ممکنات بھانپ کر اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات فراہم کی۔ لڑکا یو پی کا ہے، یورپ سے لوٹ کر تلاش معاش میں سرگرداں ہیں، چکر لگا رہا ہے روزی روٹی کی تلاش میں، مگر شادی پر تیار نہیں، کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑ آیا ہے اور اس کی آمد کا منتظر ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ یورپ میں اس نے کسی کے ساتھ پرومس کی ہے تو وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور نوکری بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ بیگم عثمانی فوراً اپنی مہم پر جت گئیں کسی کام پر لگ جانا۔ الماس کے والد نے اپنی ایک فرم میں خورشید عالم کو 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ یہ بہت زیادہ پے ہے بچوں اس زمانے کے لحاظ سے۔ الماس کی والدہ نے انہیں اپنے یہاں مدعو کیا دعوت دینا، اور الماس سے ملاقاتیں خود بخود شروع ہو گئیں۔ الماس جو ہے وہ لڑکی ہے جو اوور ایج ہے، اور ان کی خالہ جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے، تو اب وہ ظاہر ان کے باپ کا ملازم ہو گیا تو گھر میں آنا جانا لگ گیا، مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس کا تو اپنا ایک معاملہ ہے۔ دفتر سے لوٹ کر بیشتر وقت انہیں الماس کے یہاں گزارنا پڑتا، اور اس لڑکی کی سطحی گفتگو سے اکتا کر اس پرفضا بالکنی میں جا کھڑے ہوتے جس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔
یعنی وہ لڑکی ان کو نہیں پسند تھی، تو وہ آگے لڑکا جو ہے وہ بالکنی میں جا کے کھڑا ہو جاتا۔ پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز آ کر اس ساحل سے لگے گا، وہ جو لڑکی فرانس میں چھوڑ آئے ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور وہ اس میں سے اترے گی۔ اسے ہمراہ ہی آ جانا چاہیے تھا، مگر پیرس کے کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز اس ساحل سے آ لگے گا۔ وہ بالکنی سے جنگلے پر جھکے افق کو تکتے رہتے۔ الماس اندر سے نکل کر شگفتگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ذرا جھینک کر مسکرا دیتے۔ یعنی وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی خود بخود۔ رات کے کھانے پر الماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست سے وابستہ ہائی فائنانس پر تبادلہ خیالات، وہ ملک التجار پتہ چل گیا کہ وہ بزنس کا ہیڈ جو ہوتا ہے، بزنس کے ڈپارٹمنٹ کا، ہائی فائنانس پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے اپنی جائے قیام پر پہنچتے۔ یعنی وہ لڑکا جو ہے وہ اپنی جہاں ٹھہرا ہوا جہاں رہتا تھا وہاں پہنچتا اور وائلن نکال کر دھنے بجانے لگتے، جو اس کی سنگت میں پیرس میں بجایا کرتے تھے۔ یعنی جو پیرس میں لڑکی ہے اس کے ساتھ مل کر جو بجاتے تھے وہ والی دھنے بجاتے۔ وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، اور پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہیں بمبئی ہی میں بڑی عمدہ ملازمت مل گئی ہے۔ اس ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاخسانے بھی تھے اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا۔ خوفناک شاخسانے یعنی یہ وہ جو مالک کی لڑکی ہے وہ ان میں دلچسپی لے رہی، اس کا ذکر انہوں نے خط میں اپنی فرینڈ سے نہیں کیا۔ 1 برس گزر گیا مگر انہوں نے الماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ آخر عثمانی بیگم نے طے کیا کہ خود ہی ان سے صاف صاف بات کر لینا اب عین مناسب ہے، مگر تب ہی پرتاپ گڑھ سے تار آیا کہ خورشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں اور وہ چھٹی لے کر وطن روانہ ہو گئے۔ یعنی جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی الماس کا رشتہ اس سے طے کر دیتے، تو خورشید عالم کے والد بیمار ہو گئے اور وہ ادھر چلا گیا پرتاپ گڑھ۔ ان کو پرتاپ گڑھ چند روز ہی گزرے تھے کہ الماس جو اب ان کی طرف سے نا امید ہو چکی تھی، ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جرمن پیانسٹ کا کنسرٹ سننے تاج محل گئی۔ تاج محل ہوٹل کا نام ہے۔ کرسٹل روم میں حسب معمول بوڑھے پارسیوں اور پارسنوں کا مجمع تھا، اور ایک حسین آنکھوں والی پارسی لڑکی کنسرٹ کا پروگرام بانٹتی پھر رہی تھی۔ ایک شناسہ خاتون نے الماس کا تعارف اس لڑکی سے کرایا، مس پیروزہ جہانگیر دستور اس لڑکی کا یہ پورا نام ہے۔ وہ مسلم ہوگا نا کوئی باپ یا ماں، اور خود آگے چلی گئی۔ الماس نے حسب عادت بڑی ناقدانہ اور تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا۔ الماس وہی اوور ایج لڑکی جو بزنس مین کی بیٹی ہے۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ آپ کا نام کیا بتلایا مسز رستم جی نے؟ الماس نے ذرا مشفقانہ انداز سے سوال کیا، یعنی پولائٹلی اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پیروزہ دستور، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کسی کانسرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا۔ میں 7 برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیرس سے واپس آئی ہوں۔ 7 برس پیرس میں؟ تب تو آپ فرینچ خوب فرفر بول لیتی ہوں گی، الماس نے ذرا ناگواری سے کہا۔ جی ہاں، پیروزہ ہنسنے لگی۔ اب خاص جرمن پیانسٹ کے ہمراہ لاؤنج کی سمت بڑھ رہے تھے۔ پیروزہ الماس سے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتون سے اس پیانسٹ کی موسیقی پر بے حد ٹیکنیکل قسم کا تبصرہ کرنے میں منہمک ہو گئی، لیکن اسی لاؤنج میں پہنچ کر الماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔ کمرے میں چائے کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ آئیے یہاں بیٹھ جائیں، پیروزہ نے مسکرا کر الماس سے کہا۔ وہ دونوں دریچے سے لگی ہوئی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ تو ویسٹرن میوزک کی ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہیں، الماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی، کیونکہ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی۔ یعنی وہ جو اپنے میں کمی ہوتی ہے تو کسی میں اگر اس کی فراوانی دیکھ لیں تو انسان حسد کرتا ہے، تو یہ وہی والا حسد۔ جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہی گئی تھی۔ الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی، کیونکہ وہ بھی جو خورشید عالم کی دوست ہے وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہاں میوزک ہی سیکھتی ہے۔ اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر دفعتاً بڑے اخلاق اور بے تکلفی سے کہا، ہاؤ انٹرسٹنگ!
پیانو تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، کسی روز آ کر کچھ سناؤ۔ ضرور، پیروجہ نے مسرت سے جواب دیا۔ مسرت خوشی سے: سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے یہاں ایک اینڈ پارٹی کر رہی ہوں، میری سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی ووڈ لو ٹو کم، تھینک یو۔ تم رہتی کہاں ہو پیروجہ؟ پیروجہ نے تاردیو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی۔ تاردیو مفلوق الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی بھائی بہن نہیں، مجھے چچا ہی نے پالا ہے، وہ لاولد ہیں، یعنی ان کی اولاد نہیں۔ چچا ایک بینک میں کلرک ہیں، پیروجہ سادگی سے کہتی رہی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون طے سطح کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتہ جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس پہنچ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، کٹھور، روکھا۔ تم کو معلوم ہی ہوگا الماس، مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوش قسمتی دیکھو کہ آج ہی تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے درد مندی کے ساتھ سر ہلایا۔ اسی لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بنبناہٹ جاری تھی۔ سی لاؤنج، پتہ نہیں کیا اسی ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئیں؟ تو وہ بتا رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو غریب سمجھتی ہے تو وہ پھر آگے سے سوال جواب کر رہی ہے۔ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا، وہاں پیانو کی ڈگری لینے کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی، میں وہاں بہت خوش تھی، مگر میرے چچا چچی یہاں بالکل اکیلے تھے، وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ چچی بیچاری تو ضعیف العمری کی وجہ سے بالکل بہری بھی ہو گئی ہیں۔ ضعیف العمری، بہت زیادہ عمر ہو جانا، بوڑھے ہو جانا۔ میں ان کی خاطر واپس آ گئی، اور اس کے علاوہ، ہیلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو، چلو جلدی، مسز ملگاؤ نکٹم کو بلا رہی تھیں۔ یہ بچوں کوئی انڈین نام ہے جو اب ان کا ہمارا، کیونکہ ادھر سے واسطہ ختم ہو چکا ہے تو ہمیں روانی سے وہ نام نہیں لینے آتے۔ ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا، پیروجہ کوئی بات ادھوری رہ گئی، یعنی وہ خورشید عالم کی بات کرنے والی تھی۔ الماس نے اس سے یہ بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح 11 بجے اس کے لیے کار بھیج دے گی۔ وہ میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی۔ سنیچر کے روز پیروجہ الماس کے گھر پہنچی، جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیٹلز کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا، زور و شور سے اس کے واقعات پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں جن کی ماتر بھاشائیں، یعنی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے، اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھیں۔ ماتر بھاشائیں، مدر ٹنگ، بھاشا زبان کو کہتے ہیں، ماتر مدر کو کہتے ہیں۔ انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھی، اور انہوں نے بے حد چست پتلونیں، یعنی اسٹریچ پینٹس پہن رکھی تھیں۔ پیروجہ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی ہے۔ اس کا اپنا فرقہ بے حد مغرب پسند تھا، مگر برسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجنتا کی زندہ تصویروں کی بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیروجہ جہانگیر دستور پیرس اور روم میں اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی وضاقتہ پر بڑی نازاں رہتی تھی۔ بمبئی کی ان نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلو میں برج خموشاں منڈلا رہے تھے، اور چاروں طرف بڑا ڈراؤنا سناٹا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس پہنچی اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش اسٹینوے کا گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیو پروگرام پر ہیلی بیلا فونٹے کا پرانا کلپسو جمیکا فیرول بجا رہی تھیں۔ مغنی کی دلکش آواز، مغنی گانا گانے والا، نغمہ گانے والا، مغنی نغمے سے ہے، نغمہ گانے والا، مغنی کی دلکش آواز، گٹار کی جان لیوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی۔ اچھا بچوں، یہ انگلش سانگ ہے اس دور کا،
تو یہ آپ نکال کے سن بھی سکتے ہیں۔ الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے اندر آ کر فیروزہ سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں، ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی ہے اور ہم ریکارڈ بجا رہے ہیں، چلو بھائی اٹھو۔ فیروزہ مسکراتی ہوئی پیانو کے سٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں، میں تو صرف کلاسیکی میوزک ہی بجاتی ہوں۔ ہائے، پاپ نہیں؟ لڑکیوں نے گل مچایا ہے۔ اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے جو مجھے وہ جھیم کر ٹھٹک گئی۔ غزل، او آئی لو اردو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی جس کے والدین اہل زبان تھے، اہل زبان اردو زبان کے، بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا، یعنی شاباشی دیتے ہوئے کہا۔ فیروزہ نے پردوں پر انگلیاں پھیریں اور ایک انجانی مسرور پھریری سی آئی، یعنی ایک لہر سی آنا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کی۔ گاؤ بھی ساتھ ساتھ لڑکیاں چلائیں۔ یہ چلانا ہوتا ہے بچے، زور سے بولنا، انہوں نے زبر غلط ڈالی۔ لڑکیاں چلائیں، بھئی میں گانا نہیں گا سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے۔ اچھا اس کے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، فیروزہ نے کہا، تو سامنے ہے، اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں، نظارہ درمیاں ہے۔ چند لڑکیوں نے ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیا، نظارہ درمیاں ہے، نظارہ درمیاں ہے۔ غزل ختم ہوئی، تالیاں بجیں۔ اب کوئی ویسٹرن چیز بجاؤ۔ شوپاں کی میڈن فینسی بجاؤں؟ یہ نغمہ میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھے بجاتے تھے پیرس میں، وہ وائلن پر میری سنگت کرتے تھے۔ تمہارا منگیتر بھی میوزیشین ہے؟ تمہارے منگیتر بھی میوزیشین ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پروفیشنل نہیں، شوقیہ، فیروزہ نے جواب دیا اور نغمہ بجانے میں محو ہو گئی۔ اچھا بچے، یہ دوسرا پارٹ ہم نے ختم کیا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو تیسرا پارٹ بھی کر کے دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ چائے دے دو۔